اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج کل ہمارے اس معاشرے کے اندر سود جو ہے وہ بڑا ہی اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ہر جگہ سود کا کاروبار دیکھنے کو ملتا ہے اور لوگ بلا عذر، بلا کسی سے ڈرے، بغیر کسی کے ڈر میں آئے، بغیر کچھ سوچے، بغیر کچھ سمجھے اس کاروبار کے اندر مبتلا ہیں اور وہ بڑا ہی بہترین نفع کما رہے ہیں، اپنے گھر چلا رہے ہیں، اپنے خاندان چلا رہے ہیں، اپنا کاروبار چلا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ رب العزت کے اس فرمان کے مطابق کہ قرآن مجید کے اندر رب نے ارشاد فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ رب تعالیٰ نے بیع کو یعنی کہ خرید و فروخت کو تو حلال کیا ہے، لیکن وَحَرَّمَ الرِّبَا، جو سود ہے رب تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا ہے کہ مومن جو ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کے لیے سود حرام ہے۔ اور ایک اور مقام پہ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، کہ اے ایمان والو، اگر مومن ہو، جو لوگ مومن ہیں ان کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ لا تأکلوا الربا، تم سود نہ کھاؤ، سود والی چیز، سود کے کمائے ہوئے پیسے سے کوئی چیز نہ کھاؤ۔ اضعافا مضاعفہ، سود کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو دگنا در دگنا بیچ دینا یا اس کے دگنا در دگنا چارج وصول کرنا، پیسے لے لینا، تو یہ سود ہے، یہ سود کا کاروبار ہے اور رب تعالیٰ نے اس کو حرام قطعی قرار دیا۔ سود کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ سود کے اندر مبتلا ہے، سود کا کاروبار کر رہا ہے، تو اس کی جو آمدنی ہے وہ حرام ہے اس پر، اور جیسے ہی آمدنی کے اندر حرام کا ایک قطرہ بھی ملے گا تو وہ ساری جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی، اس کو قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو یاد رکھیے، سود کے متعلق 2-3 احادیث میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے روایت ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ سود کھانے والا اور سود کھلانے والا اور سود لکھنے والا اور سود کی گواہی دینے والا، فرمایا سب پر لعنت ہو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کا کاروبار لکھنے والے پر اور سود کے کاروبار کی گواہی دینے والے پر لعنت فرمائی ہے کہ لعنت ہو اس شخص پر جو سود کھاتا ہے، سود کھلاتا ہے، سود کی گواہیاں دیتا ہے اور جو ہے وہ سود کے کاروبار کو لکھتا ہے، رجسٹروں میں درج کرتا ہے۔ سب پر رب کے محبوب نے لعنت بھیج دی ہے کہ لعنت ہو ایسے کاروبار پر، اس سود کھانے اور کھلانے والے پر، اس گواہی دینے والے اور لکھنے والے پر کہ جو سود کا کاروبار کرتا ہے۔ میرے نبی نے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے۔ اور آگے یاد رکھیے، ایک اور حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا گناہ 73 درجے ہے، 73 درجے سود کا گناہ ہے، اور فرمایا کہ جو سب سے کم ترین درجہ ہے نا، وہ یوں ہے کہ جو بندہ سب سے کم ترین درجے کے سود کا کاروبار کرتا ہے، وہ ایسا کرتا ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے، اپنی ماں کے ساتھ جیسے سوتا ہے، تو وہ جو سود کا گناہ کر رہا ہے وہ اس کے برابر ہوتا ہے۔ تو دیکھیں یہ کتنی بری بات ہے، اور جو سود کا کاروبار کرنے والا ہے اس کے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے، وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے سود کا کاروبار کر کے۔ تو ہمارے معاشرے میں کسی کو اس کی کوئی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے، کسی کو خبر ہی نہیں ہے، بس لوگ کمائے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کسی کو، کوئی دیکھ نہیں رہا کسی کی طرف، کوئی کسی کی طرف توجہ نہیں کر رہا، بس ٹھیک ہے، دینے والا دے رہا ہے، لینے والا لے رہا ہے، دیکھنے والا دیکھ رہا ہے خواہ مخواہ، لیکن کسی کو کوئی توجہ نہیں ہے بھئی یہ سود کا کاروبار ہے، اس کا کیا گناہ ہے، حدیثوں کے اندر اس نے کتنی وعید آئی ہے، قرآن میں کتنی بار منع ہوا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، بس کھایا جا رہا ہے، کھلایا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ یہ سارا سود کا نظام جو یہ چل رہا ہے آج کل، تو اس کو ہمیں ختم کرنا چاہیے، ورنہ اس کے بہت بڑے گناہ ہیں۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سب سے کم درجے کا گناہ یہ ہے کوئی بندہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اب یہ کون برداشت کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا بھائی، اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کا جو یہ عمل ہے یہ کوئی برداشت نہیں کرتا، لیکن سود کھا کے ہم برداشت کر لیتے ہیں، سود کھا بھی لیتے ہیں، سود کھلا بھی دیتے ہیں، کاروبار بھی کر لیتے ہیں، اس کی گواہیاں بھی دے دیتے ہیں۔ گواہی کیا ہوتی ہے؟ یہی ہے نا کہ سود کا کاروبار کہیں ہو رہا ہو، آپ دیکھتے رہیں اس کو، تو یہ برا عمل ہے، برا فعل ہے اور حرام عمل ہے۔
اللہ نے بھی اس سے منع فرمایا، اللہ کے محبوب نے بھی اس سے منع فرمایا۔ تو ہمیں چاہیے اگر ہم معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کو دیکھیں تو انہیں منع کریں، بول کر انہیں سمجھائیں بھی یہ کاروبار حرام ہے، نہ کریں۔ لیکن ہمارا ضمیر مر چکا ہے، ہم خود کاروبار کرتے تو کیا ہم خود سود کی چیز لیتے ہیں اور پھر اسی کو آگے سود پر بیچ دیتے ہیں، اور جو دیکھنے والا ہوتا ہے وہ کچھ نہیں کہتا ٹھیک ہے نظام چل رہا ہے بس۔ تو یہ بری بات ہے اور حرام عمل ہے۔ دیکھنے والا اور جو سود کاروبار دیکھ رہا ہے، گواہی دے رہا ہے، لکھ رہا ہے، جو کھا رہا ہے، کھلا رہا ہے، سب پر لعنت میرے محبوب نے فرمائی ہے۔ اور آگے یاد رکھیے ایک اور حدیث پاک کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا نا تو معراج کی رات میرا ایک ایسی قوم کے ساتھ سے گزر ہوا، کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ سے گزر ہوا کہ جن کے جو پیٹ تھے نا، پیٹ وہ ایک گھر کی طرح، گھروں کی مانند بڑے بڑے تھے، اور ان پیٹوں کے اندر سے سانپ مجھے نظر آ رہے تھے، سانپوں کو میں دیکھ رہا تھا اور کیفیت ایسی تھی کہ مجھ سے دیکھا ہی نہیں جا رہا تھا، اس عذاب کے اندر وہ مبتلا تھے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا جبریل علیہ السلام سے کہ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں، ان کو اتنی سزا کیوں دی جا رہی ہے، ان کے ساتھ اتنا برا عمل کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا سیدی یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتے تھے، سود کا کاروبار کیا کرتے تھے، سود بیچا کرتے تھے، سود لیا کرتے تھے، سود کی دعوت دیا کرتے تھے، سود لکھا کرتے تھے، یہ سود کا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے نبی کے غلاموں یاد رکھو سود کا کاروبار کرنا بالکل حرام ہے اور یہ برا عمل ہے، کسی صورت سود کا کاروبار جائز نہیں ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً آج بھی آپ اپنے ارد گرد معاشرے میں دیکھ لیں، آپ کو ہر جگہ یہ مصیبت، یہ سود کی بیماری نظر آئے گی، لیکن کوئی ہم اس پر عمل بھی نہیں کر رہے۔ حقیقتیں ساری ہمارے سامنے ہیں۔ مہنگائی کیوں بڑھ رہی ہے؟ سود کی وجہ سے بڑھ رہی ہے نا۔ سود ختم ہو جائے مہنگائی ختم، لیکن سود ہے کیونکہ بڑھتا جا رہا ہے دن بدن سود، تو مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے۔ تو اس عمل کو ختم کریں کیونکہ یہ حرام عمل ہے اور اللہ اس کے رسول کے فرمان کے خلاف عمل ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔